سر یہ بھی فرمائیے گا کہ ایک وفاقی حکومت کی اپنی پالیسی ہے، لیکن اس کے علاوہ خیبر پختونخوا حکومت کی بھی اپنی پالیسی ہے ٹیررزم کے حوالے سے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ دونوں حکومتوں کو، وفاق اور صوبے کی، مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک مشترکہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے؟ انفیکٹ دیکھیں، جب کسی کو صوبے میں یا ملک میں رکھنا ہوگا یا ان کو صوبہ بدر کرنا ہوگا، ملک بدر کرنا ہوگا، پٹ کرنے کا اختیار صرف اور صرف فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، پروونشل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے۔ کسی کو نیشنلٹی دینے کا اختیار یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، یہ ریاست کے پاس ہوتا ہے، یہ صوبوں کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ تو صوبہ پھر الگ ملک بن گیا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم جا کے خود ہی اپنی ہم پالیسی بنا لیں گے، فورن پالیسی بھی آپ بنانے لگو، آپ نیشنلٹی دینے اور لینے کا بھی اپنا بنانے لگو، تو پھر تو یہ وہی بات ہے کہ کیا تحریک انصاف خود ایک وہ الگ گریٹر پختونستان بنانا چاہتی ہے؟ وہ خیبر پختونخوا کو کیا پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتی ہے؟ نو۔ اگر یہ لوگ اس طرح سوچ کر بھی بیٹھے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، اس طرح ہوگا نہیں۔ ہاں، آپ کے پاس ایک فورم بڑے ہیں، آپ جا کر اسلام آباد میں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بیٹھ سکتے ہیں اور وہاں پر بات کر سکتے ہیں، اپنا مدعا وہاں پر رکھیں۔ یہ سے نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ اپنی ایک اینٹ کی مسجد بنا لے اور اپنی پالیسی بنا کے ملک کو چلائے اور صوبہ کو الگ چلائے، ایسا نہیں ہوگا۔ نو۔ سر یہ بتائے گا کہ وفاقی حکومت کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نیشنل ایکشن پلان 2 نام کے حوالے سے ایک نئی تجویز دی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی کا جو نیشنل ایکشن پلان تھا اسی کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اب پلان 2 کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عمل درآمد کیا جا سکے گا؟ اچھا، میں اس کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں کہ نیا نیشنل ایکشن پلان بنانے سے بہتر ہے کہ پرانے نیشنل ایکشن پلان پر ہی عمل درآمد کیا جائے۔ ہاں، اس پر دوبارہ آل پارٹیز کانفرنس ہو کر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو پورا کر کے اسی پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے، تو میرے خیال میں مدعا جو ہے تو وہ پورا ہو سکتا ہے، اپنے ٹارگٹ آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ بلاول صاحب کے بیان کو بالکل وہ نیک نیتی پر مبنی ہے، اس میں کوئی بدنیتی نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں پہلا نیشنل ایکشن پلان جو ہے اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے تو آپ کو 2 بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور اس کی بڑی ضرورت ہے۔ نیشنل ایکشن پلان آپ کی ملک کی اکانومی کے ساتھ، پیس کے ساتھ، انٹیگریٹی کے ساتھ، پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل ہارمونی، سب کے ساتھ اس کا ایک بڑا گہرا تعلق اور رشتہ ہے۔ تو میرے خیال میں یو شوڈ گو فار اٹ، ہمیں جانا ہوگا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کرنی ہوگی کہ کون اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے۔ جب ایسے حالات آ جاتے ہیں، پولیٹیکل معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، آپ کے سیاسی اختلافات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جب ملکی سالمیت کی بات آ جائے تو پھر آپ کو واضح الفاظ میں چوائس نہیں آپ کے پاس، یا آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ پاکستان کے مخالف کھڑے ہیں۔ اختیار ولی صاحب یہ فرمائے گا کہ ماضی کی حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کی طالبان، ٹی ٹی پی اور اس قسم کے دیگر فیکٹرز کے حوالے سے پالیسیز مختلف تھیں، کبھی قومی دھارے میں لانے کی بات کی گئی انہیں، کبھی ملک میں بسانے کی بات کی گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ جو اس حوالے سے پالیسیز رہیں ماضی کی، ان کو مسلم لیگ نون کی حکومت کو ریویو کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں، آج جو پاکستان میں ہم ٹیررزم کو بھگت رہے ہیں نا، یہ وہی پی ٹی آئی کی وہ پالیسی تھی جو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے 5,000 خاندان انہوں نے بتائے تھے، پتہ نہیں پھر کتنے یہ لوگ لائے تھے اور ان کو آباد کرایا تھا۔ بھگت آج ہم وہی رہے ہیں، یہ وہی بیج بوئے گئے اور اسی سے دوبارہ سپریڈ ہو گیا ہے یہ جو افریت ہے اس کی، دہشت گردی کی۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ خیبر پختونخوا میں اور فیڈرل گورنمنٹ میں اگر ہم آہنگی نہیں ہوگی، ہم آہنگی ہو جائے گی، بالکل ہوگی۔ یا تو یہ لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے یا پھر ان کو بٹا کر احساس کرایا جائے گا، یا ادروائز اور بھی پھر اس کے بعد جو راستے ہیں پھر وہ اڈاپٹ کر لیے جائیں گے۔ لیکن صوبہ جو ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، اس کو ہم اس طرح کی نالائقوں اور بیوقوف لوگوں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ اپنی مرضی کے قانون بنائے، اپنی مرضی کے اقدامات اٹھائیں۔ ان سے آپ جو بھی بات کریں، آپ اندازہ کریں اس سے کہ آپ جو بھی بات کریں کہ کیسا آپ کا روزہ، کہتا ہے جی قیدی نمبر 804 کو رہا کر، یار رات کو سحری میں کیا کہا ہے تو کہتے ہیں جی قیدی نمبر 804 کو رہا کر۔ یہ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، ان کو عقل ہے نہیں، کوئی ذمہ داری کا احساس ہے۔ صبح برباد ہو گیا ہے، خیبر پختونخوا میں جو ہے آگ پھیلتی جا رہی ہے۔
इकोनॉमिकली बर्बाद हो गया। आप देख लें ये सूबा जब इनके हाथ लगा था, इस पे टोटल 30 अरब रुपए का कर्जा नहीं था, 2000 अरब रुपए का कर्जदार हो गया। इस तरह है जैसे आप खैबर पख्तूनख्वा में है, जैसे यहाँ पर हर एक इदारा, हर सीट जो है वो बड़ा फरोख। तो मैं नहीं समझता कि मेरे ख्याल में ऐसा कोई इनके पास विजन है कि ये सूबे को बचा सकते हैं या मुल्क के मामलात को ये नाजुक नजर से ये देख सकते हैं। इनमें ये अहलियत नहीं है, लेकिन इनको अब अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर लेना चाहिए। सर, ये फरमाएगा कि अफगानिस्तान के शहरियों को वापस भेजने के हवाले से बड़ा रेजिस्टेंस पाया जाता है अफगानिस्तान की सरजमीन से भी, फिर पाकिस्तान में भी कई स्टेक होल्डर्स इसके मुखालिफ हैं। आपको क्या लगता है कि दहशत गर्दी के मसाइल को रोकने के लिए कितना ज़रूरी है कि अफगानिस्तान के शहरियों को वापस भेजा जाए, और जो नई पॉलिसी वज़ा की जाए उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक ज़रूरी है इस बारे में? देखिए, किसी की भी जमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो तो मेरे ख्याल में ये ऐसा ही है कि आप डायरेक्ट उस पर हमला करें। अफगानिस्तान को अपनी पॉलिसीज पे जरूर नजरसानी करनी होगी, और पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, अगर हमारी जात से उनकी इंटेग्रिटी को, उनकी सॉवरेनिटी को कोई नुकसान नहीं है, तो उनकी जमीन से, उनकी स्टेट से और उनकी जात से हमें भी वो नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में इन बातों को एक बड़े ही जिम्मेदार फोरम पर उठा लिया गया है, और इस पर जो है एक या दो ट्रैक से अपनी जो डिप्लोमेसी है, मुज़ाकरात है, राब्ता है, वो उस पर शुरू हो चुका है, और इंशाल्लाह उसका भी एक हल निकल आएगा। सर, आखिर में ये फरमाइएगा कि कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी होना है। एक तो ये कि क्या एजेंडा हो सकता है, क्या कोई नई पॉलिसी लाई जानी है, क्या अपोजिशन और इत्तेहादियों का उस पर कंसेंसस लिया जाना है, आखिर क्या डिसीजन मेकिंग होनी है, और दूसरा क्या आपके ख्याल में अपोजिशन को भी साथ लेकर चलने की कोशिश की जाएगी? देखिए, वो तो कल जब इजलास होगा ना, तो उसमें पता लग जाएगा कि उसके एजेंडा, कोर्स ऑफ एक्शन और फिर जॉइंट डिक्लेरेशन वो क्या निकलता है। वो आप भी देख लेंगे। मैं वक्त से पहले उस पर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन उसका वन पॉइंट एजेंडा यही है: एरेडिकेशन ऑफ कल्ट्स, एरेडिकेशन ऑफ टेररिज्म, वेयरएवर इट इज, चाहे ये मजहबी शक्ल में है, चाहे ये पॉलिटिकल शक्ल में है, चाहे ये डिजिटल शक्ल में। तो उसको एरेडिकेट करने के लिए कल एक इंशाल्लाह, आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल कि उसका कोई रास्ता निकल आएगा, और इंशाल्लाह निकलेगा।